یہ دیکھیں نا جی کہ جتنے باطل فرقے ہیں نا جی، میں نے یہ بات ابھی بھی آنی، انہوں نے فوراً ایک ساتھ جھوٹ بھی بنا لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہ حضور نے جب حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو تو اذان ہوگی، تو انہوں نے کہا حضور اب میں نماز منہ کس طرف کر کے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا میری طرف منہ کر کے پڑھو، یعنی میں تمہارا کعبہ ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا حضور ساری زندگی کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ کس کعبے کی تمنا میں حضور اللہ سے مانگتے رہے؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ کا نبی تو کعبہ مانگ رہا ہے اور تم نبی کو کعبہ بنا رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو، بلال تو مؤذن ہے، نماز تو حضور نے پڑھانی تھی، اس نے کیوں کہا کہ میں کدھر منہ کروں؟ ایسا جھوٹ بناتے ہو، لکھتے ہو، تمہیں خدا سے خوف بھی نہیں آتا کہ قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور جھوٹ بھی اللہ کے نبی پر، یہ حدیث میں ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ بولے، حضور نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ اپنے ہاتھوں سے بنا لے۔ سفر میں ہمارے پاس وقت ہو تو ہم پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، بھی افضل یہی ہے کہ قصر پڑھے کہ اللہ نے رعایت دی ہے، رعایت سے فائدہ اٹھاؤ۔ باقی اگر کوئی پوری پڑھ لے گا نماز تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ عملیات والے جو ہیں، جو بندش کا توڑ کرتے ہیں، یہ جو توڑ کرتے ہیں یا جوڑ کرتے ہیں یا موڑ کرتے ہیں، ان کو میں نہ مانتا ہوں نہ جانتا ہوں، نہ مجھ سے پوچھا کرو کیا توڑ کرتے ہیں؟ کیا تم بندھے ہوئے ہو زنجیروں میں وہ توڑ دیتے ہیں؟ ماں کا نام کیوں پوچھے؟ جو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو۔ اللہ کے بندے، ایک اصول یاد رکھو، علماء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ جو عملیات والے یا تعویذ والے تم سے ماں کا نام پوچھیں، سمجھ جاؤ گے یہ کوئی غلط عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے باپ کے نام سے پکارو، یہ کہتے ہیں ماں کا نام بتاؤ۔ میرے خیال میں انہی جھوٹے لوگوں سے متاثر ہو کر یورپ والوں نے قانون بنا لیا ہے، پاسپورٹ میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اچھا ویسے بھی وہاں لڑکا جو پیدا ہوئے، لڑکی پیدا، اس کی ماں کا لکھا جاتا ہے، باپ کا نہیں لکھا ہے، کیوں؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ باپ کون ہے، کس کس کا نام پتہ ہے وہ، اس لیے ماں کا لکھ دیتے ہیں، جو ماں کا تو پتہ ہے نا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرا بھائی ICU میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، دعا کریں۔ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کی بیماریاں دور فرمائے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ مجھے 12 سال سے مرگی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال وہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے ایک عمل، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ۔ ہم 4 بھائی ہیں، ہم نے مل کر ایک جائیداد خریدی، لیکن احتیاطاً ہم نے اپنے والدین کے نام کر دی۔ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں نا، ملازم ہوتے ہیں، قانونی مجبوریاں، تو ان میں ہماری بہنوں کا حصہ ہوگا؟ بالکل نہیں۔ تمہاری بہنیں تمہاری باپ کی جائیداد میں حصے دار ہیں، ماں کی جائیداد میں حصے دار ہیں، یہ تم نے بنائی ہے اس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ میرا نکاح ہو رہا ہو تو ہندو مسجد میں آ سکتے ہیں، تمہاری مرضی، تم اپنی نکاح میں لوگ مسلمانوں کو بلاتے ہیں، تم ہندوؤں کو بلاؤ گے۔ بہرحال ہندو گواہ نہ رکھنا ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ ویسے لڈو کھلانے کے لیے بلا لو لیکن گواہ مسلمان ہوں۔ لال اور پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، بہرحال لال رنگ کے کپڑوں سے تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ خالص سرخ نہ ہو، سرخ دھاریاں ہوں یا سرخ سپید ہو تو وہ جائز ہے۔ چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک کو صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا علیہ حلتن حمرا، آپ پر ایک سرخ جوڑا تھا چادر، اور نیچے والی بھی اوپر والی بھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں دھاریاں تھیں، وہ یمن سے منگوایا تھا۔
تو صحابی کہتے ہیں آپ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، 14ویں کی رات تھی اور اتنا خوبصورت آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، تو میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، واللہ خدا کی قسم ہے چاند میرے مدنی کے مکھڑے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ایک دوست ریاض میں کام کرتے ہیں کہ میں نے 2013 میں عمرہ کیا اور ٹک لگوائی، پھر کتنی عمرے کیے جن میں سر منڈوایا، بہرحال جو ہو گیا اللہ قبول فرمائے، آئندہ احتیاط کرو، ٹک نہ لگوایا کرو، پورا سر منڈوایا کرو۔ 2003 کا اب مسئلہ پوچھنے آیا ہے، ماشاءاللہ دیکھو کتنا جلدی آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر پہلا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور ماں نوکری بھی کرتی ہے اور دوسرا حمل ٹھہر جائے تو اس کو ضائع کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کرا سکتے، حرام ہے۔ جو بچہ دیتا ہے حفاظت بھی وہی کرے، جب تک انشاءاللہ وہ بچہ ہو گیا، پہلا بڑا ہو جائے گا، نرسری میں داخل کرا دیا کرو، وہ حفاظت کریں گے۔ نوکری کے بعد آیا، نرسری سے بچے کو لے آئے، یہ کون سا مشکل ہے؟ میری بیوی 6 ہفتوں کی حاملہ تھی، مکے سے مدینے گئے، واپسی پر مدینے سے مکہ آنے کے لیے میقات سے احرام باندھا تو میری بیوی کو شلوار پہ خون کے چند دھبے نظر آئے، بعد میں نہیں تھے، غسل کیا، احرام باندھا، عمرہ ادا کیا۔ جدہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ آپ کا حمل بھی بچہ صحیح نہیں ہے، ضائع کرو۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ عمرہ آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ باقی بچے کا حمل ضائع کرنے کا مشورہ صرف ایک ڈاکٹر پہ بھروسہ نہ کریں، 2-4 مسلمان ڈاکٹروں کو دکھائیں، اگر سب کا یہی فیصلہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ بھئی تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر تو کوئی حل ہی کوئی نہیں ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ جو امام ابو حنیفہ کی بات تقلید نہیں کرتے، امام بخاری کی تو کرتے ہیں۔ بخاری شریف کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بخاری کی تقلید ہو گئی۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ کبھی امام بخاری سے دلیل مانگی انہوں نے کہ حدیث کو صحیح آپ نے کیوں کہا ہے؟ تو تقلید کے بغیر تو میرا بھائی کوئی حل ہی نہیں ہے۔ وہ تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا تھا، چون صلاتے بے امام۔ تقلید نہ ہو تو پھر یہی حال ہوگا جیسے نماز ہو اور امام نہ ہو، تو کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا۔ یہ تقلید ہی تو ہے کہ سب ایک جگہ کھڑے ہیں۔ میری بیوی کو بھولنے کا مرض، اچھی بات ہے، ہر چیز بھول جاتی ہے، تم بچے ہوئے ہو تو خامخواہ علاج کرا کے کیوں اس کو اس کا حافظہ ٹھیک کرتے ہو؟ پھر تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گی نا۔ بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے پھر نماز میں بھی نہیں ہے، اور اگر مرد اور عورت میں فرق ہے تو نماز میں بھی فرق ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے اول صف افضل ہے، عورت کے لیے آخر صف افضل ہے۔ عورت کے لیے زمین سے بدن ملا کے سجدہ کرنا افضل ہے، ویسے کرے تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ یضمہما، اپنے بدن کو زمین کے ساتھ ملا دے۔ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ میری کپڑے کی دکان ہے، سامان بھی ہے، لیکن خسارہ ہوتا ہے، استغفار پڑھا کرو میرا بھائی، ہماری گناہوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ آج کل تو پوری دنیا میں خسارہ چل رہا ہے، آج کل تو پوری دنیا کی مارکیٹیں بند ہیں، مل بند ہیں، کارخانے بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، لوگ بیچ کے جان چھڑا رہے ہیں کہ نوکروں کو تنخواہ کہاں سے دیں۔ میں نے عمرہ کیا، بال کینچی سے کاٹا۔ بہرحال اگر بال کٹے ہیں سارے سر کے، چاہے تھوڑے تھوڑے کٹے ہوں، پھر کوئی دم نہیں۔ اگر کٹے ہی نہیں، صرف ٹک لگے ہیں تو پھر دم ہے۔ میرے بال جو ہیں وہ بہت گرتے ہیں، اس کے لیے علاج بتائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں۔ بھئی آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، بس یہ دعا کی، آپ کی دعا کی وجہ سے ہی مقبولیت ہوتی ہے۔ میں بیت اللہ میں آیا ہوں لیکن کیفیت نہیں بن رہی، کیفیت بنے نہ بنے ہمیں حاضر ہونا ہے۔
یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل بھی ٹھیک ہو جائیں، ورنہ اب نماز پڑھنی کیفیت نہیں بنے گی، نماز تو پڑھیں گے۔ اور انشاءاللہ علاج یہ ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھو۔ جب درود شریف روزانہ تم کم از کم 1000 دفعہ پڑھو گے تو کیفیت انشاءاللہ بن جائے گی، کم از کم۔ میں عبداللہ میرا نام ہے، پریشان ہوں، مجھ میں بہت سی عادتیں عورتوں والی ہیں، مجھے نہیں پتا عورتوں والی کیا عادتیں ہیں آپ کو۔ بہرحال اللہ آپ کو گندی عادتوں سے بچائے، استغفار زیادہ پڑھا کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت خضر کی نشانی، حضرت خضر ہم نے کو ملنا ہے، ان کو ایک نشانی ڈھونڈیں، وہ تو فوت ہو گئے، نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ میں اکثر غم میں رہتا ہوں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ غم سے نکالنے کے لیے آیت کریمہ اکسیر ہے۔ آپ نے کوئی دوائی بتائی تھی قوت کے لیے، اللہ عالم جہاں بتائی تھی وہی یوٹیوب پڑھ لیں اور حکیموں سے جا کے پوچھیں۔ میرے اوپر دم ہے، میں نہیں دے سکتا، جب اللہ پیسے دے تو مکے میں پیسے بھجوا کے دم کرا دیں۔ ہم نے حالت احرام میں شربت پی، اس میں خوشبو تھی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پی جائے۔ اللہ ہماری روحانی جسمانی آپ کی بھی بیماریاں دور فرمائیں، پریشانیاں دور فرمائیں۔ پریشانیوں سے بچنے کے لیے آیت کریمہ پڑھا کریں۔ میری 6 بیٹیاں ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کو کامیاب کرائے، صالح بنائے، اور اللہ مسلمانوں کی ہر بچی کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے۔ حضور پاک نے کس راستے سے ہجرت فرمائی تھی؟ اب تو طریقہ الہجرہ بنی ہوئی ہے، اس کو جا کے دیکھ لو۔ میرے بیٹے کا نام محمد صدیق ہے، اللہ سب بچوں کو اچھا بنائے۔ کاروبار میں کتنا منافع جائز ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ اتنا نفع کرو گے نہ تمہیں نقصان ہو نہ اگلے کو نقصان ہو۔ کہتا ہے کہ میں نے بیوی سے ملنا چاہا، اس نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آئی، میں نے کہا میں تمہیں 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ تو ہو گئی، بس پکی ہو گئی بات، جان چھوٹ گئی نا تمہاری، آئندہ نہ بلاؤ گے نہ وہ آئے گی، اب تو پکی آرام ہو گئی نا، 3 طلاقیں دے چکا ہوں، ہو گئی۔ ڈرانے کے لیے کہا تو طلاق ہوتی ڈرانے کے لیے ہے، طلاق کوئی شادی ہے کہ خوشی کے لیے ہوتی ہے؟ بھائی جس عورت کا بھی آپ دودھ پئیں گے اس عورت کی جتنی اولاد ہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، اب ہوں آئندہ جتنی اس کی اولاد ہے۔ جس کا دودھ بھی ہے اس کا بیٹا جی آپ کا بھائی ہے۔ روزی کے لیے پریشان ہوں، استغفار پڑھا کرو۔ عورت کی ہاتھ کھلا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ہاں بالکل ہو جاتی ہے۔ مرد رکوع میں کمر کھل جائے تو نماز ہو جائے گی، کمر کھل جانے کا بات مجھے مطلب سمجھ نہیں آیا، چادر نیچے گر جائے نا، مجھے کو سمجھاؤ نا کہ کمر کھل جانے کا کیا مطلب؟ کوئی رسی باندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی تو کوئی بات نہیں۔ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، بہرحال اللہ سے دعا مانگا کرو اور سورۃ الکہف کی آخری آیات پڑھ کے دعا مانگا کریں، اللہ رحم کریں گے۔ جہر نماز جنازہ ہم نے تو الحمدللہ جب سے پیدا ہوئے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، یہ اب نئے کچھ ہمارے نوجوان ساتھی نکلے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جب نماز جہری ہے تو جنازہ بھی جہری ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ بھی جہری وہیں پڑھتے ہیں جہاں لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا انتظام کرو،
جہاں لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہ ہو وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ زیارت کے لیے گئے، گائیڈ تھا، کہہ رہا تھا کہ نماز غار ثور پر حضرت بکر حضور کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار میں لگی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو صحیح واقعہ ہے، حدیثوں میں ہے۔ میں نے پاکستان جا رہا ہوں، عمرے کی نیت کی، احرام بیگ میں ڈالا اور زیارتوں والی گاڑی عائشہ مسجد گئی نہیں، کوئی بات نہیں، احرام ڈالنے سے تو کچھ نہیں ہوتا جب تک نیت نہ کرو۔ کاروبار کرنا چاہتے ہیں استخارہ کر کے کرو۔ میں نے کئی عمرے کیے جن میں لبیک نہیں پڑی، بعد ائمہ فرماتے ہیں لبیک نہ پڑے عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ بارہ احتیاط نے ایک عمرہ دوبارہ کر لو، اور پہلا جو کیا ہے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو ہدیے میں کیا دینا چاہیے؟ یہ مولوی کی حیثیت میں بڑا مولوی ہو تو پیسے زیادہ لے گا، غریب ہو تھوڑے دے گا۔ تم جانو، تمہارا کام جانے، میں کیا بتاؤں کہ کیا دو۔ ویڈیو کال پہ نکاح نہیں ہوتا۔ میرے چھوٹے بھائی قرآن حفظ کیا ہے، اب کتابیں پڑھے، اللہ کامیاب کرے۔ پاکستان میں اسلامی بینک ہے، اس میں اگر رقم رکھ کر نفع لیں تو جائز ہے۔ بہرحال میں نے یہی سنا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ المیزان ہے، اسلامی بینک ہے، البرکہ ہے، اسی طرح استثمار الخلیج ہے۔ یہ چند بینک ہیں جو کہتے ہیں کہ مزاربت اور مشارکت پہ کام کرتے ہیں، وہ نفع معین نہیں کرتے، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے۔ اللہ عالم، مجھے باقی پتہ نہیں۔ اگر مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں تو صحیح فرماتے ہیں، کیونکہ مسائل اقتصادی میں تمام اس وقت پاکستان میں جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اتھارٹی ہے۔ ہم 4 آدمی عمرے پہ آئے، ایک کی طبیعت خراب، بخار ہے، ہم نے طائف جانا ہے، تو اس کو نہ لے جاؤ نا جب بخار ہے، کہ ضروری طائف لے جانا ہے کہ بغیر احرام کے آ سکتا ہے؟ اگر جانے کے قابل ہے تو پھر احرام بھی باندھ کے آ سکتا ہے، طائف میقات ہے، ورنہ اس کو مت لے جاؤ۔ کون سی طائف کی زیارت رہ جائے گی؟ کعبے کے بعد بھی کوئی زیارت ہے؟ کہتے کہ ہم نے عمرہ کیا، بچہ ساتھ تھا، شک ہے کہ کہیں اس نے پیشاب نہ کرو، شک نہ کرو، اللہ قبول فرمائے۔ صفا مروہ کے بعد عورت نے بال کاٹے، عورت کے کچھ بال رہ گئے، کیا مطلب؟ یعنی اس نے ساری کٹنگ کرائی تھی؟ کیا رہ گئے، کیا کاٹے؟ کوئی وضاحت کرو نا۔ میرا نام محمد ذکی، حافظ محمد ذکی ہے، ایک جگہ رشتہ طے ہو، میرے بھائی استخارہ کر لو، خیر ہو تو ہو جائے گا۔ میری بہنوں کی سیت اور رشتے کے لیے اللہ سیت دے، اور بہنوں سے کہیں کہ وہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ بہرحال آپ 6 آدمی ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، تو آپ امام بنیں گے، عورتیں پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ میرے دوست فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف کے دوران حتیم میں جا کے نفل پڑھنا، طواف ہی ختم، طواف باطل ہو جائے گا۔ پہلے طواف مکمل کرو، پھر جا کے نفل پڑھو۔ زندوں کے لیے عمرہ اپنے لیے کر کے ان کو ثواب بخشو۔ گناہ کرتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس نہ ہوں، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور بچنے کا حل یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب تک ماحول نہیں بدلے گا گناہ نہیں چھوٹے گا۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کہیں کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے، کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ولی بھی ضروری ہے، خطبہ بھی ضروری ہے، گواہ بھی ضروری ہے۔ یہ اچھا نکاح ہے؟ یہ تو پھر وہ شیعہ والا متع ہو گیا نا۔
اگر کسی لڑکی کے ساتھ میرا ناجائز تعلق تھا، اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جب ناجائز تعلق تھا تو مولوی مکی سے مسئلہ نہیں پوچھا، اب نیک کام کرنا چاہتے ہو تو پوچھتے ہیں کیا ضرورت، توبہ کرو دونوں اور نکاح کرو۔ طواف عمرہ زندہ کے لیے کر کے ان کو ثواب بخشا کریں۔ چھوٹے بڑے عمرے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک قریب ہے چھوٹا ہو گیا، وہ دور ہے بڑا ہو گیا۔ مسافر کو صدقہ زکوٰۃ جائز ہے، جائز ہے۔ عمرے والے جو مسافر ہیں اگر وہ غریب ہے، پیسے نہ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال داڑھی جب بھی رکھیں ایک مشت رکھنے کی کوشش کریں، سنت یہی ہے۔ پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسلامی لباس ہو۔ میں نے دیکھا یہ جو برونائی والے ہیں یا ملائیشین ہیں، یہ بڑا اچھا کرتے ہیں، نیچے چاہے پینٹ بھی ہو نا، اوپر لنگی باندھ دیتے ہیں تاکہ نماز تو صحیح ہو جائے نا۔ پینٹ جو ہے نا اگر وہ ٹائٹ ہو تو بدن آدمی کا پورا نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ہماری والدہ نے ایک ہمارا بھائی اپنی خالہ کو دیا ہے، بہرحال وہ اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، نام بھی باپ کا رہے گا چاہے کسی کے پاس ہو۔ ہمارے شہر شارجہ میں جمعہ کی پہلی اذان ظہر کے وقت سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، دوسری اذان ظہر کے وقت یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ پہلی اذان جو ہے وہ اعلان کے لیے ہے، دوسری اذان نماز کے لیے ہے، خطبے کے لیے ہے۔ میرا چچزاد بھائی قید ہے، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے۔ اگر مقتدی امام سے آگے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھو نا، خود مسئلہ سمجھ لو کہ تقلید اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے میں بھی امام کے آگے کھڑا ہو جائے، یعنی فعلاً بھی تقلید نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کریں، بوسہ نہ دے سکیں تو ہاتھ لگا کے بوسہ دے دیں، وہ بھی نہ کریں تو اشارہ کر لیں۔ یہ سارے مسئلے ہو چکے۔ سٹاف کے سامنے پانی بھر لے، کوئی چوری نہیں ہے، رکھا اسی لیے ہے کہ پیو اور بھرو۔ یہ کیا چوری ہے بھائی؟ مدینے سے واپسی پہ حیض کا ڈر ہو، نیت آپ کو مدینے سے کرنی پڑے گی، ڈر ہو یا نہ ہو۔ نیت کر لیں، نہ آئے عمرہ کر لو، ورنہ بیٹھی رہو، عمرے سے حیض سے پاک ہو کے عمرہ کرو۔ نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کے بعد ٹائم ہے تو سنتیں پڑھیں، نفل بعد میں پڑھتے رہیں۔ نوکری کے لیے وظیفہ استغفار زیادہ پڑھو۔ میری دو بہنیں جو ہیں بے سکونی کا شکار ہیں، ان سے کہیں استغفار زیادہ پڑھیں اور درود شریف زیادہ پڑھیں۔ ایک طواف کیا تھا، 2 رکعت طواف کے واجب الطواف پڑھنا بھول گئی، اب پڑھ لو۔ صفا مروہ میں وضو ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تب بھی وہ صفا ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورت سے بالکل اخیر میں مر رہی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، وہ نکال سکتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی یہاں کنویں ہیں، بیر روحہ سے بھی حضور نے غسل فرمایا ہے۔ میں نے میقات میں ہی تھا کہ بسکٹ کریم والے کھا لیے اور فروٹ جوس پی لیا، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ احتیاط کریں، کیونکہ یہ مصنوعی خوشبو ڈالی جاتی ہے نا، قدرتی نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں نا سیب کھائیں، اس میں جو خوشبو ہے وہ قدرتی ہے۔ آپ مالٹا لیں گے، اس میں خوشبو ہے قدرتی ہے، یہ تو مصنوعی ہے۔ بہرحال عمرہ ہو گیا، آئندہ احتیاط رکھو۔ 13 دن مدینے میں گزرے، عمرے کا ارادہ تھا، حیض شروع ہو گیا، میں نے احرام نہیں باندھا۔ بہرحال
اگر آپ کے پاس ٹائم ہے پاک ہو جائیں تو طائف سے عمرہ کر لیں، پاک نہ ہوں جا رہی ہیں تو چلی جائیں۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بالکل حضور نے فرمایا ہے کہ مستجاب دعا جو ہے نا، دعائیں قبول ہونا دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ صفا مروہ نہیں کیا، حل کروا دیا، دم پڑ گئی۔ ایک لڑکی ہے، اس کی عمر 38 سال ہے، اس کی ماں نہیں ہے، بھائی بہن شادی اس کی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ مقامی کورٹ میں جا کے درخواست دے دے، وہ عدالت اپنے حکم سے اس کی شادی کرا دے گی۔ کوئی تو ولی بنے نا، اگر وہ ایک ولی نہیں بنتا تو چلو قاضی ولی بن جائے گا۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کے انشاءاللہ ان کو ثواب دیں گے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، میقات نہیں، یہ ہل ہے۔ ایک بندہ طلاق دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دوسری طلاق بھی دے دیتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کیا، سمجھ آئی یا نہیں آئی، طلاق تو ہو گئی، اب نکاح کر لو بس، ابھی تو 2 طلاق ہیں نا، اور دے بیٹھو گے تو پھر پکا کام ہو جائے گا۔ بالکل جہاد کشمیر جائز ہے، کافروں سے لڑ رہے ہیں، اور جہاد کیا ہوتا ہے۔ حج کے لیے دعا پڑھیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم جو ہیں وہ زندہ ہے، لیکن وہ عالم برزخ ہیں۔ پیشاب کے قطروں کی شکایت، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ کیا معنی؟ جو آپ نے مغرب کے لیے وضو کیا تھا عشاء تک کافی، اب عشاء کے لیے پھر نیا وضو کریں۔ حیض کے دنوں میں عمرہ کر لیا، دم بالکل دم واجب ہو گیا۔ آپ اپنے ملک میں دم نہیں دے سکتی، دم تو مکے میں ہی دینا ہوگا۔ جب وہاں اللہ پیسے دے دے، کسی قابل اعتبار آدمی کے ذریعے بھیج دینا، وہ یہاں آپ کی دم کر دے۔ آپ طواف کر کے جس کے لیے بھی چاہیں دعا کریں، نامحرم کے لیے نہ کیا کریں۔ اسلام میں سرخ خالص سرخ نہ پہنے، باقی تو کوئی بھی نہیں۔ حالت احرام میں وضو کے بعد کپڑے سے منہ صاف کر لیا، کوئی بات نہیں۔ ایک عمرہ یا ایک کے لیے، بہت کے لیے نہیں ہوتا۔ حالت احرام میں نماز پہ سر میں کپڑا نہ رکھیں۔ میں نے مکہ سے مدینہ جانا ہے، 10 دن بعد پھر مدینہ آنا ہے، پھر مکہ آنا ہے۔ مدینے جاتے ہوئے تو کوئی احرام نہیں ہوتا، مدینے سے جب مکے آئیں گے تو احرام ہوگا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، ٹینٹ نہیں کرائی، سو گیا، صبح کو ٹینٹ کرا دی، کو ٹھیک ہے ہو گیا الحمدللہ۔ اگر اس نے سلے ہوئے کپڑے رات کو پہن لیے پھر دم پڑ گئی۔ اگر احرام میں سو گیا کوئی حرج نہیں۔ میرے اور میری بیوی کے معدے کا پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک اولاد بھی دے، شفا بھی دے۔ میری بھی پھپھی نے مدینے سے عمرے کی نیت کی، لیکن مکے تک نقاب نہیں، نقاب میں رہی، دم پڑ گئی۔ نقاب باندھنا منع ہے عمرے میں، کپڑا لٹکا دے آگے۔ طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد صفا مروہ میں میں نے 2 چکر لگا کے ہوٹل گیا، سو گیا، سونے سے جاگ کر سر منڈا لیا، دم پڑ گئی۔ 2 چکر اسے تو صفا نہیں ہوتی، تو 7 چکر ہیں۔ دوران طواف میری انگلی پہ چوٹ لگ گئی، خون بھی احرام پہ لگ گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا خون نکلا ہے، سزا بھی تمہیں دی جائے۔
خاندان میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کا رشتہ اجنبی یعنی غیر برادری میں کیا ہے، بہرحال رشتہ سب سے ہو سکتا ہے، برادری ہو یا غیر، یہ ہمارے جاہلوں کی رسمیں ہیں کہ ہم برادری میں کریں گے اور برادری کے باہر نہیں کریں گے۔ تمام مسلمان برادری ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، سب انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب بہن بھائی ہیں۔ یہ تو جاہلوں کی بات ہے کہ جی ہم اونچے خاندان کے ہیں، یہ نیچے خاندان کے ہیں۔ یہ ملا ہے، پتہ نہیں کیا ملا ہے بھئی، یہ کسی کا شناختی کارڈ کسی کو ملا ہے شوکت اقبال کے نام کا، تو وہ یہاں رکھ لیں اور جس کا ہو وہ لے لے آ کر۔ ہمارے جو مارکیٹ ہے اس کے قریب جو مسجد ہے وہ بدعتی امام ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دور جا کے پڑھا کریں یا اپنی جماعت خود کریں۔ بہرحال مدینہ پاک میں جا کے سلام پڑھنا بالکل صحابہ نے پڑھا، سب نے پڑھا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ طواف کے 8 چکر لگائے، بہرحال آئندہ ساتھ لگانا، جو ہو گیا اللہ قبول کرے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ میرا بچہ انگلینڈ میں ہے، واپس پاکستان نہیں جا سکتا، میں اس کی شادی حرم پاک پاکستان سے آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی ایمبیسی میں چلے جاؤ، سفارت خانے میں، وہاں باقاعدہ قاضی بھی ہیں، فارم بھی ہیں، وہ پر کریں گے، تصدیق کریں گے، پھر نکاح ہوگا، پھر چاہے حرم میں بھی آگے کرا لو۔ اگر کسی نے بال نہیں کٹوائے تھے اور سگریٹ پی لی، بہرحال سگریٹ پینا گناہ ہے لیکن عمرہ ہو جائے گا۔ ہمارا کیس عدالت میں ہے، نفع تقسیم نہیں ہوا، بہرحال جب مل جائے وہ آپ کا حق ہے، بالکل جائز ہے۔ میں نے اولاد کے لیے ایک بڑے معتبر مدرسے سے پانی اور طویل لیا تھا فی سبیل اللہ۔ طویل اگر طویل قرآن کی آیت ہے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ سفر کے دوران اگر امام مسجد کی نیت عشاء کی ہے تو اس کے پیچھے آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں، حنفی نہیں پڑھ سکتے، حنبلی اور شافعی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک نیت میں فرق ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام ہوئی نہیں فرماتے کہ نہیں، کہ امام کی نیت اور ہو اور مقتدی کی اور ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر حالت احرام طواف میں احرام ڈھیلا ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ باندھ لو، اس میں کیا ہے۔ میرے بھائی پہ قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھے۔ بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، بلڈنگ میں چلا گیا، وہاں جا کے احرام کھول دیا، 2 دن کے بعد صفا کے چکر بھی لگا، دم پڑ گئی، 2 دن اس نے کپڑے نہیں پہنے، احرام میں رہا ہے۔ گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، بچ جاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے نکل جاؤ، اپنا ماحول چھوڑ دو، جب ماحول بدلے گا سب لوگ نمازی ہوں گے، دعائیں ہوں گی، اللہ پاک ہدایت دیں گے۔ میں نے حلق نہیں کرایا، ٹک لگائے، دم پڑ گئی۔ لبیک جب ہم نیت کرتے ہیں احرام کی میقات سے، اسی وقت لبیک شروع ہو جاتا ہے، لبیک بعمرۃ وحجۃ، حضور نے اسی وقت نیت بھی اسی لفظ سے کی۔ آج صبح کا حال بیان، صبح کا حال کیا، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا صبح کا کیا حال ہے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، نہ ملے موقع تو چلے جائیں۔ میں نے طواف صفا کے بعد بیڑی پی لی، بہرحال توبہ کرو، عمرہ ہو گیا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتے ہیں، ہاں جی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کرو، خوشامد کرو گے تو گھر جاؤ گے نا۔ کہتے ہیں کہ آج کل انگریز جو ہیں وہ خنزیر کی ہڈیوں سے تسبیح کے دانے بناتے ہیں، اور آج کل مکہ مکرمہ کے دکانوں میں فروخت۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خنزیر کی ہڈی ہے؟
ثبوت لے کے آپ لے آئیں، میں متعلقہ حکام کو بھیج دوں گا۔ ایسے بات کرو گے تمہیں بھی پکڑ لیں گے۔ بھئی دلیل کیا ہے کہ یہ خنزیر کی ہڈی ہے؟ اچھا تسبیح کتنے کی مثلاً بک رہی ہے 2 ریال کی، خنزیر کی ہڈی تو قیمتی ہوتی ہے، وہ کیسے ہڈی کی تسبیح بنا کے 2 ریال میں بیچیں گے؟ لوگوں نے بنا رکھا ہے بس۔ تو چلو تم وہ نہ لو، تم نے ضروری وہم میں پڑتا ہے۔ حجر اسود کے ہر چکر پہ موقع ملے بوسہ دیں ورنہ اشارہ کریں۔ مکے سے مدینہ گئی، وہاں بیمار ہو گئی، یعنی حیض آ گیا، اگر جلدی جانا ہے نیت نہیں کی چلی جاؤ، اگر ٹائم ہے جب پاک ہو جاؤ تو طائف کے میقات سے عمرہ کر لو۔ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، ایک کے لیے ایک۔ قوم لوط کی بیماری سے بچنے کا علاج بھی وہی استغفار ہے۔ میرے بھائی نے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے میں خودکشی کر لی تھی، اس کی بیوی جنازے پر بھی نہیں آئی، بھائی کا منہ ہی نہیں دیکھا، سارا سامان چھوڑ کے چلی گئی، وہ زیور جو سسرال کی سسرال والوں کے پاس ہی ہے، بہرحال اس کا جو زیور ہے اس کو واپس کریں۔ ایک تو آپ کا بھائی مر گیا، دوسرا اس کے ذمہ بلا وجہ الزام بھی رکھتے ہو۔ وہ قیامت میں ہے، اگر بیوی کی وجہ سے خودکشی کی اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے۔ بہرحال وہ کافر تو نہیں ہوا، گناہ گار۔ ٹوپی والا برقع پہن کے عورت عمرہ کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی ہے، لیکن آگے چہرہ کھلا رکھنا پڑے گا۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری لے کر ذبح کریں اور گوشت جو ہے مکے کے فقیروں میں تقسیم کریں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و بناتنا و شبابنا و اخواننا و اخواتنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ اللہم فرج عنا کل کرب، نجنا واحلنا من الکرب العظیم۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الی النار مصیرنا واجعل الجنۃ ہی دارنا وقرارنا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، عجم میں ہیں، عرب میں ہیں، ہند میں ہیں،
افغان میں ہیں ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.